الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ دوستو، ایک بات عام طور سے کہی جاتی ہے اور دراصل طنز کے طور پہ کہی جاتی ہے کہ بھائی کچھ لوگوں کو صرف توحید نظر آتی ہے۔ آپ جب انہیں دیکھیں تو توحید کی بات کریں گے، توحید شرک کی بات کریں گے، دعوت اسی کی دیں گے، صرف سارا معاملہ ان کا وہیں جا کر کے رک جائے گا۔ اور یہ باتیں اس طرح سے کی جاتی ہیں جیسے توحید کی دعوت دینا، توحید کے مسائل بیان کرنا، توحید پہ گفتگو کرنا اپنے آپ میں کوئی بہت اچھا کام نہیں ہو، یا جیسے اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہو۔ یہاں بہت ٹھہر کر کے ہم لوگ ذرا سوچیں، اور یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ دراصل کہیں نہ کہیں توحید کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کو، ان کے عزم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں تو یہ لوگ اصل دعوت سے رک جائیں گے۔ آپ سے جب کوئی یہ بات کہتا ہے، جب آپ توحید کی دعوت عام کرنا چاہتے ہیں، شرک و بدعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے صحیح دین کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے صحیح دین کو، انبیاء کے لائے ہوئے صحیح دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ توحید میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور آپ توحید میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا نکلیے، آپ ذرا سا اپنے زاویہ نگاہ کو روشن کیجئے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ دو باتیں ضرور پوچھیے۔ پہلی بات یہ کہ کیا یہی مشورہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کو آپ یہی مشورہ دیں گے؟ کیا آپ یہی مشورہ دیں گے انبیاء کرام کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام کو بھیجا انہیں یہی دعوت دی، انہیں یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یعنی تمام لوگوں کی دعوت، تمام لوگوں کی رسالت کی بنیاد کا محور یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے۔ تو کیا یہ لوگ جو دعوت توحید کی راہ پہ چلنے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ طنز کرتے ہیں، کیا وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بھی طنز کریں گے؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو، ان سے یہ پوچھئے کہ کیا یہی سوال یا یہی بات وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تمام محدثین اور بڑے بڑے جو دعات اللہ رہے ہیں، مجددین رہے ہیں، ان سے بھی یہی سوال کریں گے کہ آپ کیوں لوگوں کو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں؟ یہ سوال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ اعتماد ہمارے اندر نہیں آئے گا، اس وقت تک توحید کی جس دعوت پہ ہم قائم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک ماننے کی طرف، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معبود حقیقی ماننے کی طرف، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کی طرف جو ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ کانفیڈنس اگر ہمارے اندر آتا ہے تب جا کر کے اس راستے پہ ہم گامزن رہیں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہی دراصل انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی ان کا آغاز ہے اور یہی ان کا انجام ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی صریح توحید کی دعوت سے الگ ہو کر کے اور وہ یہ سوچے کہ وہ اسلام کی دعوت کو عام کر رہا ہے، تو یقینی طور پہ وہ کسی فریب کا شکار ہے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا کام نہیں کر رہا۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ واقعتاً ہمارے اسلاف نے تو بہت کچھ لکھ دیا ہے، بہت زیادہ داعیانہ کوششیں رہی ہیں۔ اب اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیے تو، صحابہ کرام کو دیکھیے تو، بعد میں تبع تابعین اور محدثین کو دیکھیے تو دعات اللہ کی فہرست ہے۔ ابن تیمیہ کو دیکھیے، ابن قیم کو دیکھیے، محمد بن عبد الوہاب کو دیکھیے، سید اسماعیل دہلوی کو دیکھیے، ثناء اللہ امرتسری کو دیکھیے، اور جو پورا سلسلہ ہے بڑے بڑے علماء اہل سنت والجماعت کا، تو انہوں نے
توحید کی دعوت عام کرنے کی کوشش کی تو ایسی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے، لیکن دراصل یہ سوچنے کا اچھا زاویہ نہیں ہے۔ دیکھیے سائنس کہتی ہے کہ ہر 10 سال پہ انسان اپنے جسمانی وجود کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو خلیے ہیں وہ ہر 10 سال پہ بدل جاتے ہیں، یعنی ہر 10 سال پہ ہمارا جو جسم ہے وہ ایک نیا جسم بن کر کے ابھرتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہر 10 سال پہ ایک جنریشن، دوسری جنریشن دنیا میں آ جاتی ہے اور وہ تیار ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر 10 سال پہلے کوئی کام ہوا تھا تو 10 سال کے اندر ایک دوسری جنریشن ایسی آ گئی ہوئی ہے جس کو اسی کام کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو توحید کی دعوت ہے اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیشہ ہر وقت ایسے لوگ موجود ہیں جن تک ابھی یہ دعوت نہیں پہنچی ہے اور جن تک ٹھیک سے یہ دعوت پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پھر تذکیر بہت ضروری ہے۔ انسان اگر غور کرے قرآن کریم کو آپ سورہ فاتحہ سے پڑھ کر سورۃ الناس پہ ختم کیجئے اور کبھی آنکھ کھول کر تلاوت کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے، یعنی پورا قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اصلاً توحید ہی کی دعوت ہے، تو وہ پورا قرآن کریم 30 پاروں میں ماشاءاللہ یہ پورا قرآن کریم ایک دعوت پہ کیوں ایک دعوت کو محور بنائے ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تذکیر بہت ضروری ہے۔ آدمی جب تک بار بار اس کو نہیں سمجھایا جائے، بتایا نہیں جائے، یہ عقیدہ اس کے ذہن و دل میں اچھی طرح راسخ نہ کر دیا جائے تو وہ کسی بھی لمحے بگڑ سکتا ہے، کسی بھی لمحے منحرف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اسی حساب سے تربیت کرتے رہے، ان کا تزکیہ کرتے رہے، لگاتار ان کو یہ سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور صحابہ کرام نے اپنے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس بارے گراں کو آگے بڑھایا، تابعین، تبع تابعین۔ اسی لیے ان کے یہاں عقیدہ باضابطہ ایک موضوع ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھانا، تربیت کرنا، بتانا یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ انبیاء کرام کا تو شیوا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے بال بچوں سے وہ یہ پوچھ لیتے ہیں، گویا کہ یہ عہد کرا رہا ہوں، ان کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد دیکھو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا۔ اور قرآن حکیم میں آیات کو پڑھتے ہوئے اگر یہ ذہن نہیں بنتا ہے تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر قدم پہ یہ تذکیر موجود ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کی طرف جھکا جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے، اس کے جیسا کسی کو نہ سمجھا جائے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ تو یہ جاننے والی بات یہ ہے کہ یہ جو تذکیر ہے قرآن حکیم میں توحید کو لے کر کے، وہ قرآن کریم کا کوئی صفحہ آپ ایسا نہیں پا سکتے، بلکہ کوئی ایسی آیت نہیں جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق توحید سے نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ توحید کی دعوت دینے والے لوگوں کی راہ میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کوئی طنز کرتے ہیں یا کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، ان کا یا تو وہ صحیح معرفت نہیں رکھتے یا پھر ان کا ارادہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں پہ ذرا غور کیجئے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم الشان سورت ہے۔ قرآن حکیم کی اس سورت کی جو عظمت ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ تینوں توحید الحمدللہ سورہ فاتحہ کے اندر مجتمع ہے، جمع ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ ہر نماز میں انسان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ اسی طرح سورہ اخلاص پہ غور کیجئے۔ سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کہا گیا ہے، یعنی جیسے 3 خانوں میں کسی کتاب کو بانٹ دیجئے تو یہ تیسرا خانہ ہے، یعنی 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے تو گویا اس نے قرآن کریم کو پڑھ لیا۔ سورہ اخلاص پہ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوا ہے، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس سے کوئی جنا نہیں گیا ہے، یعنی اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اس کی توحید ہے، اس لیے اس سورت کی اتنی اہمیت ہے۔ کبھی آپ آیت الکرسی کے بارے میں سوچئے تو اس کے اندر بھی
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اس کی توحید کا بیان ہے۔ قرآن حکیم پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہی مرتکز ہے، یہی محور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا اور تمام انبیاء کی دعوت کا۔ پھر آپ معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، اس توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے صحیح طریقے سے ذہن و دماغ میں جب تک یہ دعوت راسخ نہیں ہوتی تو بڑے بڑے لوگ جو علامہ فہامہ اور کیا ہیں وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ایسے مطلب انحرافات کے شکار ہوتے ہیں کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا۔ زندگی میں تھوڑی سی دشواری آتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو یاد کرنے لگتے ہیں جو کسی بھی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، جن کی کوئی صلاحیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں ایسے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میرے ایک بڑے محترم بزرگ دوست تھے اور بڑے ادارے سے فارغ تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ جو توحید ہے وہ بہت اچھی طرح سے مستحکم نہیں تھی۔ چنانچہ ایک کسی بابا کا ذکر ہوا جو مطلب الٹی سیدھی چیزیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا۔ انہوں نے ایک بڑے ہی مطلب عجیب و غریب انداز میں، جیسے وہ بہت خوش ہو کر کے اور مطلب بہت زیادہ متاثر ہو کر کے بیان کر رہے ہوں، انہوں نے کہا کہ ثناء اللہ بھائی، ان کے پاس سے تو کوئی آدمی مطلب الٹے پاؤں واپس نہیں لوٹتا ہے، ایسے لوٹتا ہے جیسے مطلب وہ پیچھے جا رہا ہو، ان کو کوئی اپنی پیٹھ نہیں دکھاتا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ بھائی آپ ایک ادارے کے فارغ ہیں، آپ نے وہاں کیا پڑھا ہے؟ وہ آدمی جو چاہتا ہے کہ کوئی اس کو اپنی پیٹھ نہ دکھلائے، اس آدمی کو تو سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ وہ کیسا دجال آدمی ہے، وہ کون ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے پھیر رہا ہے؟ کیا آپ کو توحید کی یہ معمولی بات نہیں معلوم ہے؟ من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بالکل بت بنے کھڑے رہیں، ایسے آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ یہ کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے؟ سوچئے کہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ، زیادہ ولی، زیادہ اللہ والا پیدا ہوا ہے کہ لوگ اس کے پاس سے جب واپس جائیں تو اس کو اپنی پیٹھ نہ دکھائیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے پاس سے اسی طرح واپس جاتے تھے؟ اب وہ مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تذکیر ٹھیک سے نہیں ہو، یہ دعوت باضابطہ استحکام کے ساتھ مسلسل لگاتار زبردست طریقے سے مستقل طور پہ اگر عام نہ کرتی جائے، نہ کی گئی، ہم نے اگر لوگوں کے طنز کو دل پہ لے لیا اور اس راہ سے الگ ہو گئے تو آپ یقین جان لیجئے کہ دنیا عجیب و غریب قسم کی ضلالت و گمراہی میں پڑ جائے گی۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کا نام سنیے جو تاریخ کے بڑے جانکار ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی بڑے جانکار ہیں، جو مطلب علوم و فنون کے ماہر ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ میں اگر نام لوں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ان کو بہت عجیب لگے گا کہ کیا ایسے لوگوں کے ہاں ایسی غلطیاں ہیں، لیکن جی ہے، چونکہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو دین ہے، جو اصل دین ہے، یہ جو روح ہے، اس روح کو اندر تک بٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے، دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگ، سب سے ذہین ترین لوگ، سب سے اچھے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام بنی نوع انسان میں سے چن کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہ اپنی دعوت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے جیسا کسی کو نہیں سمجھنا ہے، ہر ضرورت اللہ سے مانگنی ہے، انسانی سر کی عظمت کو کسی بھی جگہ لے جا کر کے، اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ لے جا کر کے اس کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، اس کی عظمت کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے۔ اگر تمام کے تمام انبیاء کرام اپنے آغاز دعوت سے لے کر انجام دعوت تک یہی کام کر رہے ہیں، اخیر تک یہی کام کر رہے ہیں، تو اس سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی محور ہے، یہی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد سے کوئی کٹتا ہے تو جان لیجئے کہ وہ چاہے اپنے آپ میں جتنا خوش ہو، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ راہ ہدایت پہ نہیں ہے، انبیاء کرام کے راستے پہ نہیں ہے۔ وہ نوح، وہ
عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں ہے۔ جو راستہ یہ ہے کہ آئیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس ایک اللہ کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اس کے جیسا کسی کو نہ سمجھا جائے۔ جب لوگ طنز کرتے ہیں تو دراصل وہ بیچارے یا تو تہی دامن ہیں، ناواقف لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی فریب کے شکار ہیں۔ تو ہم سمجھدار لوگ اللہ کے واسطے کبھی ان کے فریب میں نہ آ جائیں۔ یہ جو راستہ ہے دعوت کا، یہ جو راستہ ہے توحید و سنت کا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، تو یہ جو دعوت ہے، اس دعوت کو عام کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں، بلکہ ایک ہی خطے میں مختلف جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے، جہاں ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ ہمیشہ ہر معاشرے میں، ہر جگہ، ہر وقت اس دعوت کی ضرورت موجود رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اس دعوت کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی طنز کرے یا کوئی اس دعوت کو کم کر کے دکھانا چاہے تو اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کے فریب کا شکار مت ہوئیے، جاری رکھیے۔ اس لیے کہ جہاں ایک طرف آپ کی کوشش جاری ہے، وہیں آپ سے کہیں زیادہ منظم انداز میں شیاطین الانس والجن کی کوشش جاری ہے، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطانوں کے راستے پہ لے جانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اگر اس راستے سے الگ ہو گئے، مختلف، ایسا نہیں ہے کہ توحید کی دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانی اخلاق نہ سکھائے جائیں، اسلامی اخلاق نہ سکھائے جائیں، آداب جو زندگی کے ہیں وہ نہ سکھائے جائیں، احکام نہ بتائے جائیں، نہیں، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن محور جیسے انبیاء کی دعوت کہ یہاں توحید ہے، اسی طرح دعوت کا جو محور ہے، جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، اس کو بہرحال توحید ہی کو رکھنا چاہیے، اور ان کے مسائل، توحید کے مسائل مستقل بیان ہوتے رہنے چاہیے، مستقل طریقے سے، باضابطہ طریقے سے لگاتار یہ سلسلہ جاری رہا۔ جس طرح انبیاء کرام نے یہ سلسلہ اپنی زندگی بھر جاری رکھا، جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر اس دعوت کو جاری رکھا، اسی طرح ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ دعوت جاری رکھیں، اس پہ قائم رہیں، اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہی دین ہے، یہی اصل ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام لوگ جو فریب کے شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فریب سے بچائے، توحید و سنت کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بشمول اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔